حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جو دل ہلا دیتا ہے۔ دوستو، ثواب کی نیت سے سنیں، کیا پتہ اسی ویڈیو کے ذریعے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہے جن کے نام سنتی ہی دل میں عظمت، ہیبت اور محبت ایک ساتھ جاگ اٹھتی ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت عمر بن خطاب کا بھی ہے۔ وہی عمر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہی عمر جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو طاقت ملی۔ وہی عمر جن کے نام سے ظالم کانپتے تھے، لیکن جن کا دل ایک یتیم کے آنسو دیکھ کر ٹوٹ جاتا تھا۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ پڑھیں گے جسے سن کر دل بھر آتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اقتدار، طاقت اور حکومت کے باوجود ایک انسان عاجز اور اللہ سے ڈرنے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ رات کا اندھیرا اور خلیفہ وقت مدینہ کی رات تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کا خلیفہ، عرب کا سب سے طاقتور انسان، رات کے اندھیرے میں اکیلا گلیوں میں پھر رہا تھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب تھے۔ وہ راتوں کو اس لیے نکلتے تھے تاکہ دیکھ سکے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کسی مظلوم کی آہ تو آسمان تک نہیں پہنچ رہی، کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو مدد مانگتے مانگتے تک گیا ہو۔ اسی رات چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے ایک کونے میں پہنچے۔ وہاں ایک خیمہ سا لگا ہوا تھا۔ اندر سے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم رک گئے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچے مسلسل روئے جا رہے تھے۔ قریب جا کر دیکھا تو چولہے پر ایک ہانڈی رکھی تھی، آگ جل رہی تھی اور بچے بار بار پوچھ رہے تھے، امی کھانا کب تیار ہوگا؟ ہائے ہائے، یہ بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے، اور جس بھی بیتی ہے اس کے بارے میں کیا ہی کہنا۔ اس ماں کو بھی سلام۔ ماں صرف یہی کہتی، بس بیٹا ابھی پک رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ خالی ہانڈی کا درد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر عورت سے پوچھا، بچوں کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے غصے اور درد میں جواب دیا، یعنی بچوں کی ماں نے، یہ بھوکے ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں نے ہانڈی میں صرف پانی رکھا ہوا ہے تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور شاید انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر بن خطاب کی جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی طاقتور اور عرب کے بادشاہ، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئے۔ سوچئے، ایک ماں صرف پانی ابال رہی تھی، صرف اس لیے
کہ بھوکے بچے امید نہ ہار جائے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ اگر پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا۔ پھر اس عورت نے ایک جملہ کہا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس بچوں کی ماں نے، اس عورت نے کہا، اللہ عمر سے قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ عمر سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس کے دور میں میرے بچے بھوکے کیوں سوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ وہ عورت، وہ ماں نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے وہ شکایت کر رہی ہے وہی شخص کوئی اور نہیں، عمر رضی اللہ عنہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ خلیفہ وقت کے آنسو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً بیت المال گئے، آٹے کی بوری، گھی اور کھانے کا سامان اٹھایا۔ ان کے ساتھ موجود خادم نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ بوجھ مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ سن کر خادم خاموش ہو گیا۔ سوچئے ایک حکمران جس کے حکم پر پورا عرب چلتا تھا، وہ اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری اٹھا کر ایک غریب عورت کے گھر جا رہا تھا۔ یہ تھی اسلام کی حکومت، یہ تھا عدل، یہ تھی خوف خدا کی مثال۔ اور آج کل توبہ، جب خلیفہ نے خود کھانا پکایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس عورت کے گھر پہنچے، آٹا گوندا، آگ جلائی، کھانا تیار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ کا دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی میں جا رہا تھا اور وہ مسلسل کھانا پکا رہے تھے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں کو کھلایا گیا۔ بچے خوش ہو کر ہنسنے لگے۔ جو بچے کچھ دیر پہلے بھوک سے رو رہے تھے، اب ان کے چہروں پر سکون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھ کر بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں سکون تھا کہ آج ایک ماں کی آنسو رک گئے۔ وہ منظر جو دل توڑ دیتا تھا، وہ منظر جو دل توڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے فوراً نہیں گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ ساتھی نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں؟ ساتھی نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب جب تک انہیں ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ صرف ایک حکمران کے نہیں تھے، ایک باپ کے تھے، ایک درد رکھنے والے انسان کے تھے۔ آج دنیا میں کتنے حکمران ہیں،
جنہیں اپنی قوم کی بھوکے بچوں کی فکر ہوتی ہے، کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جو اپنی قوم کے بارے میں سوچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف آخرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے سے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا۔ سوچئے وہ انسان جسے جنت کی بشارت ملی، وہ بھی اللہ کے خوف سے کانپتا تھا، راتوں کو روتے تھے، نماز میں آیات عذاب سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے چہرے مبارک پر آنسو کے نشان پڑ گئے تھے۔ ایک اور دل رلا دینے والا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ایک غلام تھا اور ایک اونٹ۔ راستے میں فیصلہ ہوا کہ کچھ دیر غلام اونٹ پر بیٹھے گا اور کچھ دیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی۔ لوگوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، اب تو آپ اونٹ پر بیٹھ جائے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، غلام کی باری ہے اور انصاف یہی ہے کہ غلام ہی بیٹھے گا۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اونٹ کی نکیل پکڑے پیدل چل رہا تھا اور غلام اونٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ منظر آج بھی تاریخ کی سینے میں زندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عاجزی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو عمر سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تھے الفاظ اس بادشاہ کے جس کے اشارے پہ ساری عرب حکم ماننے کو تیار تھی، جو کہتا تھا وہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہی اتنا تھا کہ وہ ہر ٹائم روتے تھے۔ آج انسان چھوٹی سی دولت، تھوڑے سے اختیار یا چند لوگوں کی تعریف پا کر تکبر میں آ جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی ہر وقت اللہ سے ڈرتی تھی اور روتے رہتے تھے۔ آج کے لیے سبق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، پوری امت کے لیے سبق ہے۔ اور یہ سبق ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے، اقتدار خدمت کے لیے ہوتا ہے، غرور کے لیے نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو لوگوں کے درد کو محسوس کرے۔ ایک بھوکے انسان کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ حکمران ہو یا عام انسان، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں
تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوک، غربت اور تنہائی کا شکار ہے؟ کتنے لوگ خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہے ہیں؟ شاید کسی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو، شاید کوئی ماں بچوں کو بہلانے کے لیے خالی برتن میں پانی گرم کر رہی ہو، لیکن ہم بے خبر ہیں۔ اگر ہم جانتے بھی ہیں تو انجان بنے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے 2 روپے لگ جائیں گے، اور وہ 2 روپے ہمیں بہت عزیز ہے۔ خیر ہے کہ کوئی ماں کا بیٹا بھوکا سو جائے، خیر ہے کہ کوئی ماں کا لال یا چھوٹے بچے کے پیروں میں چپل نہیں ہے، لیکن ہمارے 2 روپے جانے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی صرف تاریخ نہیں، انسان کا روشن باب ہے۔ ان کے واقعات پڑھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل عظمت محلوں، فوجوں اور خزانوں میں نہیں، بلکہ نرم دل، انصاف اور خوف خدا میں ہے۔ آج بھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل احترام سے جھک جاتا ہے۔ وہ حکمران جو راتوں کو اپنی رعایا کے لیے جاگتا تھا، وہ انسان جو ایک بھوکے بچے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ خلیفہ جو قیامت کے خوف سے کانپتا تھا۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا دل عطا فرمائے، اور حضرت عمر بن خطاب کی سیرت سے سیکھ کر اپنی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔